السلام علیکم۔ میرا نام محمد شارب ہے اور ہم وقتاً فوقتاً ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے ساتھ مختلف قسم کے موضوعات کے ساتھ آتے رہتے ہیں۔ تو آج کا میرا زیر بحث موضوع ہے کہ دین کے حوالے سے ہونے والی جو غیر ضروری موضوعات پر گفتگو ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اور اس سے کیسے بچا جائے۔ تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مابین ہونے والے تنازعات کو ڈسکس کرنے کا کوئی علمی فائدہ ہے بھی یا نہیں، یا آپ کی کیا رائے ہے اس کے مطابق؟ دیکھیں، میرے خیال میں دین پر جو بھی گفتگو ہوگی اس میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہمیت قرآن مجید کو دی جائے گی۔ قرآن میں جو بات ہے وہ حتمی بات ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور باقی ساری باتیں قرآن کی روشنی میں دیکھی جائیں گی۔ تو آپ مجھے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور پیغمبروں کے بعد، فرشتوں کے بعد کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر ایسے کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام ہیں۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے اسی طرح سے جیسے بنی اسرائیل کو بنایا، اے پیغمبر کے ساتھیوں تم کو ایک درمیان کی امت بنایا، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ سورہ توبہ میں فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور پھر ان کی تعریف کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اور جگہوں پر کی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں۔ اچھا، لوگ کہیں گے جی کہ سارے تو نہیں تھے، کچھ تو بعد میں آئے تھے، مان لیا، لیکن آپ اپنے آپ کو اس رسک میں کیوں ڈالتے ہیں کہ جی کون پہلے آیا کون بعد میں آیا؟ آپ تاریخ کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ اس میں کسی ایک راوی نے کوئی بات بیان کر دی، اس بات کو آپ اہمیت دے کے کسی ایک صحابی یا کچھ صحابہ کے بارے میں منفی اوپینین دینا شروع کر دیں اور اس کو اپنے گفتگوؤں کا، جھگڑوں کا ایک موضوع بنا لیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ واقعات کو ڈسکس کرتے ہیں، خاص طور پر اگر معاملات اختلاف کے ہوں، لوگوں کی دلچسپی اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو حیثیت قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بارے میں جو پازیٹیو باتیں ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ہم بیان کریں، اور نیگیٹو باتیں کرنے سے ہم گریز کریں۔ میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں، اور میں اس بات کو رجسٹر کرانا چاہتا ہوں، ہمارے محدثین نے جتنا بھی کام کیا بہت قابل ستائش، قابل تحسین ہے، لیکن آپ کیا واقعی یہودیوں کی سازش سے اپنے دین کے علم کے اس حصے کو بچا سکیں؟ کیا ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ اس میں ان کی کوئی عمل دخل نہیں ہے؟ ان کو تو جو دین کے معاملے میں ہزیمت ہوئی تھی، اس کے بعد انہوں نے ہمارے دین میں گھس کے وہ چیزیں ڈالی ہیں، وہ خبریں ڈالی ہیں جن میں سے ہم فرق ہی نہیں کر سکتے کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے، سوائے قرآن مجید کی روشنی میں۔ اگر آپ پرکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اسی کی ایکسٹینشن میں میرا ایک کوشچن ہے کہ آج کل کچھ اسپیکرز ہیں جو بزرگوں کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کرنے کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بھی فرقہ واریت پھیل رہی ہے وہ سب انہی کی وجہ سے بدولت ہے۔ تو جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، قرآن مجید بھی کہتے ہیں کہ جو چلے گئے ہیں بس ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ تو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا ان کی غلطیوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، یا پھر ان کو بھی اللہ کے کہ اس پہ فیصلے پر چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں، میرے علم میں تو نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کہیں یہ بات کہی ہو کہ جو فوت ہو گیا ہے اس کی بات اب چھوڑ دو، لیکن ٹھیک ہے، ہم کو جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے بارے میں منفی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ فرق ہے، اگر کسی بزرگ، کسی عالم کے بارے میں
لوگوں کی اتنی عقیدت ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ دین کے بارے میں تصورات ایسے بیان کر رہے ہیں کہ جو قرآن کے خلاف ہیں، سنت کے خلاف ہیں، تو پھر آپ کو بغیر بد زبانی کیے، تہذیب اور معقولیت کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ بات کہنی چاہیے کہ جو صحیح بات ہے، چاہے اس کے نتیجے میں بزرگوں پر تنقیدی کیوں نہ ہو۔ تنقید کا انداز اچھا ہونا چاہیے، دلائل پر مبنی ہونا چاہیے، اس میں نہ کسی کا مذاق اڑایا جائے، نہ کوئی سخت بات کی جائے، نہ اپنی آواز بلند کی جائے، بس یہ بتایا جائے کہ ان کی یہ بات قرآن کے خلاف ہے، یا ان کے بارے میں جو یہ رویہ لوگ اختیار کرتے ہیں یہ مطلوب رویہ نہیں ہے۔ جی میرا نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ فرقوں کی جو غلطیاں کوتاہیاں جو ہمیں نظر آتی ہیں اس کو کس حد تک ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسی کو ہائی لائٹ کرتے کرتے ہم جو دین کا مین کنٹینٹ قرآن مجید ہے یا سنت ہے اس کو مطلب پس پشت ڈال دیتے ہیں، تو اس کو کس حد تک مطلب ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ یہ آپ نے اچھی بات کی۔ ہمیں قرآن مجید ہی کو پڑھنا پڑھانا ہے، ہمارا فوکس ہی قرآن ہونا چاہیے۔ یہ میں کوئی اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس قرآن مجید کے ذریعے سے تذکیر کیجئے، یاد دہانی کرائیے ہر اس شخص کو کہ جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ یہ ایک آیت نہیں ہے، بھرا ہوا ہے قرآن اس طرح کی آیات سے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا اصل کنٹینٹ قرآن ہے، اور ظاہر ہے اس کے ساتھ وہ سنت متواترہ بھی ہے کہ جو قرآن کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے۔ قرآن نماز کا ذکر کرتا ہے، حضور نے نماز پڑھی اور صحابہ کرام سب نے پڑھی اور وہ ہم تک چلی آ رہی ہے اجماع اور تواتر سے۔ یہ ہمارا کنٹینٹ ہے۔ اب اس کو ڈسکس کرتے ہوئے، قرآن کو سمجھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ ان مذہبی گروہوں کی بات بھی سامنے آئے گی کہ جو کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے نزدیک قرآن مجید کی کسی آیت کے خلاف ہے، تو اس کو پولائٹلی دلائل سے بتا دیا جائے گا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں اور ہمارے نزدیک ان کی بات غلط ہے۔ فرقوں کا نام لینا، ان کے سامنے کھڑے ہو جانا مد مقابل کی حیثیت سے، ان کی بات کو غلط ثابت کرنا، میں گزارش کروں بچگانہ باتیں ہیں۔ اس کے نتیجے میں سوائے جذبات کے مشتعل ہونے کے کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی کی انانیت ہے، ایک اجتماعی انانیت ہے، ایگو، کلیکٹیو ایگو، وہ ایریکٹ ہو جاتی ہے، اور پھر حق کو جاننا مقصد نہیں ہوتا، دوسرے کو ہرانا اصل میں مقصد ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران اجماع کا لفظ استعمال کیا، جبکہ آپ کی ڈسکشن سے اکثر یہ مطلب معلوم ہوا ہے کہ آپ مطلب اجماع کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دین میں، تو ابھی وہ پھر دلائل دینے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید بھی تو اجماع سے ثابت ہے، تو اجماع کی کیا مطلب حیثیت ہے، اور کیا یہ دین کا حصہ ہے بھی کہ نہیں، اور کیا یہ بھی غیر ضروری جو موضوع بن چکا ہے دین کا، کیا یہ بھی اس میں شامل ہے؟ میں نے آپ کو مشکل سوال کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ایک اجماع ہے کہ جو دینی اس طرح نہیں ہے، یہ تو جو بھی علوم ہیں ہمارے پاس، خاص طور پہ تاریخ، یہ اس کی اصطلاح ہے۔ یہ بات کہ بابر ایک بادشاہ تھا کہ جو ہندوستان آیا، یہ ایک ایسا علم، ایک ایسی انفارمیشن ہے جو اجماع سے ہم تک پہنچی ہے۔ سارے یہ بات کر رہے ہیں، کوئی اس کے خلاف بات ہی نہیں کر رہا۔ نماز تمام صحابہ کرام نے پڑھی، اور اس کے بعد اگلی نسل کے تمام مسلمانوں نے پڑھی، اس پہ اجماع ہے۔ یہ اجماع ہوتا ہی عمل میں ہے۔ قول تو اصل میں یہ ہے کہ کسی نے کسی کی بات سنی اور انہوں نے اس کو آگے پہنچا دیا۔ اب سننے میں اور آگے پہنچانے میں بات بدل سکتی ہے۔ نماز میں ایک رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجود ہیں، یہ بدل ہی نہیں سکتے۔
سارے اس کو پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی پڑھ رہے ہیں. تو ایک وہ اجماع ہے کہ جو یقیناً قرآن اور سنت کے ہم تک منتقل ہونے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا اس میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ سب صحابہ نے پڑھا اور پھر تواتر ہے، درمیان میں کوئی انقطاع نہیں ہے، گیپ نہیں ہے. ایک اجماع وہ ہے کہ جس کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ اس آیت کی یہ تفسیر اس پر اجماع ہے. میں یہ ایک اور پروگرام میں گزارش کر چکا ہوں کہ یہ گپ ہے، اس کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوا کس کا اجماع؟ علماء کا. علماء کون ہوتے ہیں؟ کسی زمانے میں، آج کے دور میں میں پوچھتا ہوں کہ علماء کی تعداد کتنی ہے؟ آپ سب سے مل چکے ہیں، سب کو آپ نے پوچھا ہے؟ یہ ایسی ایک بات ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایک مناسب تعداد میں بول رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے. جس کو کہتے ہیں ہمارے جمہور، اکثر، اس کو وہ اجماع کہہ دیتے ہیں. اور اکثر بھی ایک اپنی ایک اندازہ ہی ہوتا ہے، وہ یقینی بات نہیں ہوتی. ضعیف اور موضوع روایات اور قصوں کہانیوں والی کتب کا یہ چھاپی جاتی ہیں اور ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے ان کے متعلق؟ کیا ان کا مطالعہ ہونا چاہیے یا پھر ان کی پرنٹنگ وغیرہ بند کر دینی چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن و سنت سے جڑ سکیں؟ دیکھیے، پہلے تو آ جائیں صحیح احادیث پہ. ضعیف کو تو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. صحیح احادیث کو بالکل چھپنا چاہیے، مگر اس وضاحت کے ساتھ، جیسے ہوتا ہے نا شروع کے صفحات میں بالکل سر ورق یہ لکھا جائے کہ یہ قرآن کی روشنی میں سمجھی جائیں گی، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ راویوں کا اپنا ایک دیانتدارانہ اندازہ ہے، کوئی یقینی بات نہیں ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ آپ کے بارے میں جو بات بھی کی جائے وہ احتیاط کے ساتھ کی جائے، ان باتوں کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے اور ان کو ہرگز یقینی بات نہ سمجھا جائے. یہ میں بخاری مسلم کی بات کر رہا ہوں. ان باتوں کو جو بخاری مسلم میں ہے یقینی بات ماننے کے نتیجے میں بہت مسائل پیدا ہوئے ہیں. حالانکہ سارے محتاط علماء کسی حدیث کو بھی بیان کرنے کے بعد کہتے تھے او کما قالا، یا پھر جو جیسا آپ نے فرمایا، یعنی ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی یہی فرمایا. اب آئیں ضعیف موضوع روایات. یار موضوع تو خدا کے واسطے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ کوئی صاحب ایمان آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور کا نام لے اور کہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے. ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. ضعیف روایات میں بھی ہمیں بالکل نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے بارے میں تو ہم کو کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا نہیں فرمایا. شوق کیا ہے آپ کو بیان کرنے کا، جبکہ قرآن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم کو دے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں واقعی نہیں چھپنی چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کی اس میں دلچسپی ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگوں کا ذوق ہی پست ہے، اور پھر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، تقریروں میں بیان کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ دین کے معاملے میں وہ بالکل لوگ کنفیوزڈ ہیں. قرآن، سنت، حدیث، صحیح، ضعیف، موضوع، صحابہ کے ارشادات، بزرگوں کے ارشادات، ائمہ جو ہیں فقہ کے، ان کی باتیں، سب کھپلا ہوا ہے، مکسڈ اپ، کوئی فرق نہیں کرتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کی جو ایک حیثیت ہے بالکل نمایاں، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بس آخری سوال کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر کوئی عام آدمی یا کوئی پاپولر شخصیت جو ہے وہ اس طرح کی مطلب کہ کمزوریوں میں مبتلا ہے، تو آپ ان کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ میں بڑے ادب سے ان سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں یہ جانتے ہیں نا کہ یہ الفرقان ہے، صحیح اور غلط، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو آخری حد تک محفوظ کر دیا ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ہر دوسرے دین کی بات کو قرآن کی روشنی میں، اسٹرکٹلی اس کی روشنی میں سمجھیں، اور اس معاملے میں کوئی سختی نہ کریں، کوئی ضد نہ کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں صحیح بات سمجھائے، اور اس
ترتیب کو کبھی نہ بگاڑیں، اس لیے کہ یہی دین کی اصل ترتیب ہے، پہلے قرآن اور سنت اور پھر اس کی روشنی میں فٹ نوٹ کی حیثیت سے کچھ اور۔ جزاک اللہ خیر، آپ کی اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔